يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، جو یتیم کو دور کرتا ہے، یتیموں کی یعنی حاجت پوری نہیں کرتا. میں ٹھیکہ چکے، میں تھوڑا نوکر لگیا. یہ کیسے کیسے ہم نے جملے سنے ہیں. حضور فرماتے ہیں سب سے پسندیدہ گھر رب کو ہو گئے جس گھر میں یتیم خوش ہو، جس حویلی میں یتیم خوش ہو، وہ گھر پسند ہے. تو گویا آپ کے پاس نوکری ہے، آپ کے پاس سرپرستی ہے کسی کی. یتیم کو احساس نہ ہونے دیں کہ وہ آپ کے زیر سایہ، اس کو یہ احساس دلائیں اللہ تیرا صدقہ میں نے دے رہے ہیں. وہ اور زیادہ اس کو پتا ہوگا کہ میں کسی پر بوجھ نہیں. اس کو بتائیں آپ کا بھائی غریب ہے، بہن غریب ہے، رشتے دار مارا ہے، اس کو دیکھ کے کہیں بھائی یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے. اور بچوں کو بھی سمجھائیں اور گھر میں تشریف فرما تکڑے وکیل، یہ بیگم صاحبہ کو بھی سمجھائیں کیونکہ یہ تکڑا وکیل ہوتا ہے نا، وہ جو اپنے لیے تو اس کی خواہشات ہوتی ہیں کہ ساری دنیا کے برانڈ میرے قدموں میں رکھے. تو جو بینڈ دی دیواری آگے نہ پڑھا کے بینڈ دی وہ تو طبیعت خراب انہوں 10 جو کچھ میں نے لبے میں نے خدمت نہ لبے میں نہیں کہہ رہا، میرے رب نے کہا اور رب کے محبوب نے فرمایا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سعد بن سعد فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا واشار بالسبابۃ والوسطى وفرج بینہما شیئا. اس کو بخاری نے نقل کیا حدیث 4998 میں. فرمایا میں، حضور فرماتے ہیں میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں کیسے ہو گئے؟ اللہ جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہیں. یتیم کی کفالت کرنے والا میں، لیکن احساس نہ دلائے، اس کو تنگ نہ کرے، اس کو محسوس نہ ہونے دے کہ میں بوجھ رہا ہوں، میں اس پہ بوجھ بن چکا ہوں. یہ نہیں بلکہ اس کو یقین ہو کہ اس نے رب کے رزق سے دیا گئے اور رب کو راضی کیا گئے. جب رب راضی ہے تو پھر رب کا رسول بھی راضی اور اسلام کا جھنڈا بھی اونچا ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں یا عائشہ لا ترد المسکین ولو بشق تمرۃ یا عائشہ احب المساکین وقربیہم فإن اللہ یقربک یوم القیامہ. ترمذی نے بیان کیا 2352 نمبر حدیث میں آپ نے فرمایا آیا عائشہ، حضور فرماتے ہیں مسکین کے سوال پر کبھی رد نہ کرنا، اس کے سوال کو کچھ نہ کچھ ضرور دو، بھلے کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ. اب ظاہر ہے میں پھر کہوں گا مسکین کو کہا، پروفیشنل بھکاری سے کبھی خوف زدہ نہ ہوا کریں. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے رشتہ دار کا، پڑوسی کا، گلی والے کا، محلے والے کا پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کو کتنا فیسیلیٹیٹ کیا، اس کو آپ جانتے گئے. اے عائشہ جی یا رسول اللہ علیہ السلام مسکین سے محبت رکھ، انہیں قریب رکھ. ایسا اللہ کو پسند ہے، جو ایسا کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کو اپنا قرب عنایت فرمائے گا. یعنی ایسا کرنے والے کو اللہ قرب عنایت فرماتا ہے. عقبہ بن عامر فرماتے گئے ان الصدقۃ لتطفئ عن اهلها حر القبور وانما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل الصدقۃ. حضور فرماتے ہیں صدقہ اہل قبور کی گرمی کو ختم کرتا ہے. اہل قبور کی گرمی کو میرے بچوں نے میرے مرنے کے بعد دیا تو میری گرمی ختم کرے گا، میں نے اپنے والدین کے دیا تو ان کی گرمی ختم کرے گا. تو اتنی چس والی بات ہے کہ میں زندگی میں صدقہ کر کے مروں.
تاکہ قبر کی گرمی سے خود بچو. مرتے ہوئے کرنا چس نہیں ہے، زندگی میں کرنا. جدو لوڑ بھی ہوئے پھر میں کہا لے رب دینا اللہ کے نام یہ اللہ خوش، رسول خوش، محبوب خوش. بلکہ آپ کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ایسا ہوتا گئے جب کوئی بندہ صدقہ کرتا گئے فرشتے دو آتے ہیں روزانہ رب کی بارگاہ میں، وہ دعا کرتے گئے اللہ کی بارگاہ میں، کہتے ہیں یا اللہ تیرے بندے نے تیری راستے میں دیا، اس کو اور دے دے. اور جو روک کے رکھتا ہے وہ کہتا ہے اللہ انہیں تیری راہ پہ نہیں دیتا، اس کا مال برباد کر دے. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم چنگے بھلے خوشحال کسی کو چپکے دے رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں رشتہ دار کو، بیوہ کو، یتیم کو. اچانک تھوڑی بہت مہنگائی آ گئی، حالات ڈسٹرب ہوئے. سب تو پہلے کیا ہے حالات ہی ٹھیک کوئی نہیں جناب، حالات ہی کوئی نہیں. ہوں کی ہویا نمی گڈی آ گئی ہے، یتیم واسطے حالات ٹھیک ہوئے، گھر بن گیا. وہ جس کو میں دے رہا تھا چپکے غریب کو، یتیم کو، جس کی وجہ سے رب مجھے دے رہا تھا، سب سے پہلے میں نے وہ دروازہ بند کیا جس کی وجہ سے مجھے مل رہا تھا. وہ نہیں بند کرنا، اسی وجہ سے تو ہمیں مل رہا تھا. مسکین کو دو، یتیم کو دو، غریب کو دو، تاکہ اور راستہ کھلتا جائے، اور راستہ کھلتا جائے. حضور فرماتے ہیں والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنہ. بخیل اللہ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے. حضور فرماتے گئے بعید من الناس، لوگوں سے بھی دور ہے. قریب من النار، جہنم کے قریب ہے. لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد میں والجاہل سخی احب الی اللہ من عابد بخیل. پڑھے لکھے صوفی، تسبیح، جبہ، دستار، داڑھی شریف، عمرہ، حج سب کچھ فٹ پڑے ہوئے، اس سے وہ جاہل رب کے زیادہ قریب ہے جیڑا رب دے نام تے دتی ہے. سبحان اللہ. جو میں تو بات کی آپ سے جی اللہ کے نام پہ دے رہا ہے جس نے رب کو راضی کی. ہاں موت سے بچ جاؤ گے، مطلب اندوہناک موت سے صدقہ بچائے گا، رزق کی کمی سے بچائے گا، تکلیف سے بچائے گا، مصیبت سے بچائے گا، پریشانی سے بچائے گا، دکھوں سے بچائے گا. اللہ کے جلیل القدر نبی کے پاس، حضرت صالح کے پاس بندے آ گئے، یا نبی اللہ فلانے بندے واسطے دعا کرو، ساڑی جان چھٹے، سانوں تے نکو نک کر چکے، اللہ اس کو موت ہی دے دے. جب ظاہر پورے بندوں نے آپ کہا یا اللہ، امام احمد ابن حنبل نے لکھا یا اللہ انہوں چال ہے. دوسرے دن آیا بندہ ٹھیک، نبی کو لوگوں نے کہا یا نبی اللہ آج جو میں سنوں بھی کچھ نہیں آنکھیں بدل گئے. فرمایا بلاؤ آ گیا، کی کرنا ہے؟ انہیں کہا جی لکڑیاں لے آنا. کل کی کیتے ہیں جی جا رہے ہیں، بیوی نے میں نے 2 روٹیاں بنا دی تھیں، راہ کھا لوں. میرے پاس 2 روٹیاں تھیں، میں نے بھوک لگ گئی تھی، کھا لی. تو راستے میں گیا ایک بندہ مجھے بھوکا نظر آیا، میں 1 روٹی انہوں دے دی تھی، ایک میں نے کھا لی. میں نے کہا ایک سے پیٹ بھر لوں گا. آپ نے فرمایا لکڑیاں کہاں ہیں؟ کہتے جی گھر میں ہیں. آپ چلے گئے، دیکھا گٹھا بندھا ہوا تھا. میں کھولا تو دیکھا اس میں سانپ تھا. آپ نے فرمایا اس سانپ نے تیری ہلاکت کا باعث بننا تھا، لیکن کیونکہ تو نے جو نیکی کی نا اس کی وجہ سے اللہ نے تیری زندگی دراز فرما دی. یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں تکلیفوں سے بچا جائے تو اللہ بچائے گا، بچاتا ہے، لیکن کسی پلڑے میں نیکی تو پڑے. لیکن ہم سمجھتے ہم بعض لبرل، بعض ایسے نام نہاد پڑھے لکھے، ہمارا امت ہو رہا ہے بھائی، یہ تو اللہ کا کام ہے جس کو جو چاہے. یہ ترکی میں یاد ایک تاجر تھا، بزنس مین تھا بہت بڑا، جس کا نام عدنان خاشقی تھا. یہ گزشتہ سالوں میں آپ کو پتا ہوگا ترکی کا ایک صحافی قتل ہوا تھا جو MBS کے کھاتے میں پڑا، محمد بن سلمان، یہ اس کا چچا تھا، اس کا نام تھا عدنان خاشقی. یہ 70 سے 80 کی دہائی میں دنیا کے جو ٹاپ 10 لوگ تھے نا، اس میں یہ سب سے بڑے تاجروں میں شامل تھا.
برطانیہ سعودیہ کی سب سے بڑی اسلحے کی ڈیل بھی اس نے کرائی تھی، اسپین سے لے کر نیو یارک سے لے کر آسٹریلیا سے لے کر یہ دنیا کینیا تک اس کے بڑے بڑے فارم ہاؤسز تھے، اور بہت بڑا اس کے پاس ایک ایسا یارڈ تھا جس پہ 4 ہیلی کاپٹر مستقل طور پر تیار رہتے، 1100 پلس اس کے ملازم تھے جو مختلف ڈیوٹی کے ٹائم میں اس کی خدمت پر معمول ہوتے ہیں۔ کینیا میں بیٹھے ہوئے اچانک اس کی بیٹی نے کہا ابا مجھے آئس کریم چاہیے، تو اس نے اسپیشل طیارے کے ذریعے فرانس سے آئس کریم منگوائی، اس لیول کا بندہ تھا۔ اس کے یارڈ کو سب سے پہلے سلطان آف برونائی نے خریدا، پھر اس کو ٹرمپ نے خریدا، اور اس پہ کئی بالی ووڈ کی فلمیں بھی اس پہ وہ بنی ہیں، ہالی ووڈ کی فلمیں بھی اس پہ لوگوں نے بنائی۔ یہ اتنا بڑا یارڈ تھا اس کا، اتنا بڑا نام تھا، گھوڑے اس کو پسند تھے۔ امریکن سابق پریزیڈنٹ کی بیٹی ایک بار اس کے سامنے مسکرائی، اس نے لاکھوں ڈالر مالیت کی سونے کا بنا ہوا تحفہ اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ دنیا میں سب سے مہنگی طلاق اس کی تھی جو اس نے اپنی بیوی کو کروڑوں ڈالر اس کے منہ میں مار کے اس کو امریکن بیوی کو فارغ کر دیا۔ ایک جملہ ہمیشہ وہ بولتا تھا، جب لوگ کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی مخلوق کو نہیں کرو، چھوڑو پرے، اللہ کی مخلوق کی بات کرتے ہیں۔ اب آدم نے میری ذمہ داری لگائی ہے، اب باب آدم کی اولاد میری ذمہ داری تھوڑی ہے، اللہ کی مخلوق ہے، ہو جانے صدقہ خیرات کا میں قائل نہیں ہوں۔ اس کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر ایک وقت ایسا ہے جب سب کچھ اس سے چھن گیا، ختم ہو گیا، تو پھر وہ برطانیہ میں اس میں سعودیہ کا سفر کرنا تھا، تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس کے عرب دوست تاجر نے اس کو ہوائی ٹکٹ دیا اکانومی کلاس کا، تو اس نے پکڑا کے کہا یہ میری طرف سے صدقہ ہے۔ آخر دعویٰ یا الحمدللہ۔